بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ سارے صحابہ عند اللہ مقبول ہیں، صادقین ہیں، مفلحین ہیں، اور ان کو بعد میں آنے والوں کو سابقہ جماعتوں کی اخوت اور بھائی چارے کا شرف حاصل، اور وہ دعائیں کرتے ہیں بعد میں آنے والے، اور یہ دعا اللہ کی تعلیم سے جو بعد میں آنے والے ہیں، چاہے وہ بعد والے صحابہ ہوں یا تابعین اتباع تابعین ہوں، کیونکہ بعد میں آنے والے کو سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ وہ تابعین بالاحسان ہوں، اچھے طریقے سے پیروکار ہوں، جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہاں بھی 3 جماعتوں کا ذکر جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ان میں 2 جماعتیں ختم ہو چکی، آئیں اور چلی گئی، ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی۔ تو ایک ہے سابقین اولین مہاجرین، دوسرے سابقین اولین انصار، یہ 2 جماعتیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، جنتوں کا فائدہ ان کے لیے۔ یہ دونوں آئیں اور گزر گئی، چلی گئی۔ تیسری جماعت اس دور میں بھی تھی اور قیامت تک رہے گی، والذین جاؤ من بعدہم، جو ان کے بعد آئے، اور آئے اتبعوہم بإحسان، انہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، ان کے عقیدے کی، منہج کی، عمل کی، خلق کی، ان کے پوری طرح پیروکار بنے، اللہ ان سے بھی راضی۔ تو یہاں بھی صحابہ کی 3 جماعتوں کا ذکر ہے، اور تیسری جماعت اس میں عموم ہے، صحابہ کے بعد اور بھی تابعین ہیں، اتباع تابعین ہیں، اور یہاں بھی فقراء مہاجرین کا ذکر ہے، پھر انصار کا ذکر ہے، اور پھر والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، وہ آنے والے بعد کے صحابہ ہیں، اور پھر ان کے اتباع ہیں، ان کے تابعین اور اتباع تابعین ہیں، اور جو تابعین بالاحسان ہیں وہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ فرمایا کہ ان کا کردار کیا ہوگا؟ ان کا کردار یہ ہوگا کہ وہ بخشش کی دعا کریں گے ان دونوں جماعتوں کے لیے، انصار صحابہ کے لیے بھی اور مہاجرین کے لیے۔ اب یہ کردار کیسا متعین؟ اللہ کے امر سے۔ تو مانا جو تابعین بالاحسان ہیں، ان کی یعنی اچھا ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور اگر دعا نہ کرے کوئی تو اس کا شمار ان میں ہوگا۔ وہ تابعین بے احسان ہو سکتے ہیں، اور بلکہ دعا تو دور کی بات ہے، اگر ان صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنائے، ان پر جرح کرے اور تنقید کرے، کیچڑ اچھالے، تو کس قدر وہ اللہ کے اس فرمان سے دور ہے۔ بڑی یہ سمجھنے کی، غور کرنے کی بات کہ بعد میں آنے والے ان کا کردار متعین کر دیا گیا کہ اپنے بہت سے کردار کے ساتھ ساتھ وہ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، استغفار کی ان لوگوں کے لیے جو ان سے قبل گزر گئے، اور وہ مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں۔ اسی لیے جناب سعید بن مسیب سید التابعین، ان سے کسی نے پوچھا کہ سیدنا عثمان اور سیدنا طلحہ اور زبیر، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اقول ما قولنیہ اللہ، میں وہی کہوں کہ جو مجھے اللہ نے کہلوایا۔ اور پھر آیت کریمہ پڑھی والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہلوار ہے کہ بعد میں آنے والے پچھلے جو صحابہ انصار اور مہاجرین ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا کرنا اور ان کی ثنا کرنا، ان پر اللہ تعالیٰ کی رضا کی دعا کرنا، یہ ایک متعین امر ہے ان لوگوں کے لیے جو تابعین بالاحسان ہیں۔ اور جو تابعین بالاحسان نہیں ہیں، وہ جو مرضی کریں، دعا کریں نہ کریں، تنقیدیں کریں، جرح کریں، وہ ان کے اپنے ایمان کی بات اور ان کے اپنے ایمان کی جو سلامتی ہے، ان کے تقاضوں کو سمجھیں۔ وہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سنا، وہ بعض صحابہ پر تنقید کر رہا تھا
یعنی مہاجرین صحابہ پر۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تم انصار میں سے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کیا تم ان تیسری جماعت میں ہو کہ والذین جاؤ من بعدہم، بعد میں آنے والے؟ تو کہتا ہے کہ ارجو، امید ہے کہ میں انہی میں سے ہوں۔ تو فرمایا کہ لیس من ہؤلاء من سب ہؤلاء، ان لوگوں میں سے وہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو ان لوگوں کو گالی دے جو گزر چکے۔ تمہارا تعلق کس سے؟ جماعتیں تھیں ہی نہیں جن سے اللہ کی رضا ہے، یہ مہاجرین یا انصار یا پھر بعد میں آنے والے اچھے طریقے سے۔ تمہارا شمار کن میں؟ مہاجرین میں سے نہیں، انصار میں سے نہیں۔ پھر تیسری جماعت میں کہتا امید ہے۔ فرمایا کہ اس جماعت میں وہی بندہ ہو سکتا ہے جو ان پہلی دو جماعتوں کی تعریف کرے، اور جو ان کو گالی دے وہ ان میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم، وہ اس کا معاملہ ختم ہے، کوئی اس کے لیے خیر نہیں، کوئی اس کے لیے برکت نہیں۔